انسان کی جینے کا اصل مقصد وہ اپنی مرضی کے مطابق نہیں ہے۔ انسان نے جو زندگی گزارنی ہے وہ رب کے حکموں کے مطابق، حضور کے طریقوں کے مطابق گزارنی ہے۔ اب زندگی گزارنے کی مختلف جہات ہیں۔ انسان کی زندگی میں مختلف اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں، مختلف مزاجیں ہوتی ہیں، کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، کس طرح سے نہیں گزارنی، ہر مزاج مختلف ہوتا ہے۔ تو مزاجوں میں ایک چیز جو پائی جاتی ہے وہ حصے مزاح ہے، مزاح کرنا، دل لگی کرنا، گپ شپ کرنا۔ یہ چیز عموماً ہمارے مزاجوں میں پائی جاتی ہے۔ آج جو ہمارے جمعے کا بیان ہے وہ اسی موضوع سے متعلقہ ہے کہ مزاح کے آداب کیا ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز مزاح کیا تھا، وہ مزاح کس طرح سے کیا کرتے تھے۔ اور آج کل ہمارے معاشرے میں کون سی ایسی چیزیں آ گئی ہیں کہ جو مزاح کے طور پہ ہم کرتے ہیں اگرچہ وہ مزاح نہیں ہے، ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ کون سی چیزیں ہم کرتے ہیں نہیں کرنی چاہیے، کس طرز کا مزاح ہونا چاہیے جو ہم نہیں کرتے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جو مزاح ہوتا تھا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس انداز سے مزاح کیا کرتے تھے اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہوتا تھا، وہ ایک حقیقی بات ہوتی تھی، لیکن اس کو اس انداز سے بیان کر دیا جاتا تھا کہ اس میں مزاح کا پہلو بن جاتا تھا، اگلا بندہ اسے سن کے ہنس پڑتا تھا۔ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ چیز رائج ہے اور ہر چھوٹی چھوٹی بات کو ہم کسی جھوٹ بنا کے ایک بندے کو ہنسانا شروع کر دیتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کا تو پیشہ یہی بن چکا ہے کہ جھوٹ بول کر لوگوں کو ہنسانا ہے، اور وہ صبح سے شام تک یہی عمل کرتے ہیں۔ حالانکہ مزاح زندگی کا ایک مختصر سا جز ہے، زندگی گزارنے کا مستقل طریقہ نہیں ہے۔ ایک انسان جو جیتا ہے اس کی زندگی میں خوشی بھی ہوتی ہے، غمی بھی ہوتی ہے، اس میں انسان کو مختلف مزاجوں سے گزرنا ہوتا ہے۔ ایک سیریس مزاج ہوتا ہے، ہر وقت منہ کھلا رکھنا، ہر وقت ہنستے رہنا، یہ بھی مزاج کا مستقل حصہ نہیں ہے، بلکہ مزاج میں یہ جو ہنسی ہے یہ تھوڑی سی ایڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کبھی کبھی انسان ہنس بھی لیا کرے تاکہ بالکل وہ لوگ اس سے ڈرے نہ۔ زیادہ تو انسان کو تھوڑا سا روب بڑھانا چاہیے۔ قرآن و حدیث سے جو ہمیں چیز سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو اپنا روب دبدبہ برقرار رکھنا چاہیے۔ احادیث میں ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ جو انسان مستقل اپنا مشغلہ ہی ہنسی مذاق کو بنا دیتا ہے تو اس کی وقت کم ہو جاتی ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کا مقام مرتبہ کم ہو جاتا ہے، پھر اس کی بات میں کوئی وزن باقی نہیں رہتا۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہنسی مذاق یہ زندگی کا ایک پارٹ ہے، ایک جز ہے جو ہمارے مزاجوں میں ہونا چاہیے۔ اور ابھی میں آپ کے سامنے حضور کے جو واقعات بیان کروں گا، صحابہ کے کروں گا، اس سے آپ کو یہ چیز سمجھ میں آ جائے گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مذاق کس طرح سے کیا کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صاحب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور کہا یا رسول اللہ مجھے سفر کے لیے ایک اونٹ چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی آپ کو اونٹنی کا بچہ دیں گے۔ اس آدمی نے کہا یا رسول اللہ مجھے اونٹ چاہیے، اونٹنی کے بچے کا میں نے کیا کرنا ہے، میں نے تو سفر کرنا ہے، تو سفر کے لیے مجھے ایسا اونٹ چاہیے جس پہ بیٹھ کے میں سفر کر سکوں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کوئی اونٹ ایسا بھی ہوتا ہے جو اونٹنی کا بچہ نہ ہو؟ کہ جو اونٹ دوں گا وہ بڑا بھی ہوگا تو اونٹنی کا بچہ ہی ہوگا نا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جو انداز مزاح تھا وہ کچھ اس طرح سے ہوتا تھا کہ اس میں مزہ ہوتا تھا
لیکن وہ حقیقی بات ہوتی تھی، اس کو اس انداز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دیتے تھے کہ وہ مزاح کا پہلو نکل آتا تھا۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آنے والے ایک صحابی تھے جو کہ دیہاتی تھے، دیہات سے آپ کے مجلس میں آیا کرتے تھے، اور ان کی ایک مشہور صفت تھی، وہ یہ کہ جب بھی وہ دیہات سے حضور کی خدمت میں آتے تھے تو دیہات کا کوئی گفٹ لے کے آ جاتے، جیسا آج کل ہمارے علاقوں میں بھی ہوتا ہے، کسی کا جو پیر صاحب ہوتا ہے، جو ان کے نزدیک معزز شخص ہوتا ہے، جب وہ اسے ملنے جاتے ہیں تو اپنے علاقے کی کوئی چیز لے کے چلے جاتے ہیں، اپنے کسی ٹیچر سے ملنے جا رہے ہیں، استاد سے ملنے جا رہے ہیں دوسرے شہر، تو کیا کرتے ہیں بھائی، ہمارے علاقے کی مشہور یہ چیز ہے، تو وہ پیک کر کے لے جاتے ہیں۔ تو اس دور میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں یہ صحابی حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ دیہات کے رہنے والے تھے، تو حضور کی خدمت میں جب بھی آتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دیہات کا کوئی گفٹ پیش کرتے تھے، اور جب وہ واپس جاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کا گفٹ پیش کر دیتے تھے، شہر کا بھی گفٹ پیش کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جہاں اس کی دکان تھی، جہاں وہ چیزیں بیچتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور پیچھے سے گئے جہاں وہ کھڑے ہوئے تھے، تو ان کو ایسے پیچھے سے پکڑ لیا۔ اب جب پکڑا تو وہ پیچھے وہ مڑ نہیں سکتے تھے، دیکھ نہیں سکتے تھے کہ کون ہے، اب حضور نے ان کو دبوچا ہوا ہے، بہرحال مشکل سے جب انہوں نے یوں مڑ کے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اپنا بدن حضور کے سینے سے مزید چپکا لیا اور ہنسے، بلکہ پہلے تو شور مچایا، بھئی کون 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 کون، حضور نے کچھ نہیں بتایا۔ پھر جب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اپنا بدن حضور کے سینے کے ساتھ مزید چپکایا، اور پھر جب حضور کو بھی معلوم ہوا کہ پتہ چل چکا ہے تو آپ نے ان کو یوں پکڑ کے اٹھایا اور کہا کہ اس غلام کو کون خریدے گا، حالانکہ وہ غلام نہیں تھے، پہلے زمانے میں لوگ جو جنگوں میں بندے قید ہو جاتے تھے وہ بطور غلام بیچ دیے جاتے تھے، تو وہ غلام نہیں تھے، لیکن حضور نے اس کو پکڑا کہ ہاں بھئی یہ غلام ہے، کون اسے خریدے گا، اس کے ساتھ مذاق کیا کہ وہ کالے تھے، انہوں نے کہا کہ اس غلام کی کیا قیمت ہے، کالے رنگ کا آدمی میری کون کتنی قیمت دے گا، تو حضور نے فرمایا کہ اے ظاہر اللہ کے نزدیک تیری بہت قیمت ہے۔ ایسے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں حضور کی خدمت میں ایک بوڑھی عورت آئی اور جنت کے حوالے سے حضور سے سوال کیا، تو حضور نے فرمایا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، وہ بڑی عمر کی تھی، تو حضور نے ان سے کہا کہ بھئی اما جان بوڑھی عورتیں تو جنت میں نہیں جائیں گی۔ اب نماز کا وقت تھا، حضور نے یہ الفاظ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے چلے گئے۔ جب واپس آئے تو امی عائشہ نے بتایا کہ یا رسول اللہ یہ عورت تو آپ کے جانے کے بعد رو رہی ہے، کیوں بھئی آپ نے فرمایا کہ بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی، تو حضور نے فرمایا کہ بھئی اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ بوڑھی ہو کر نہیں جائے گی، وہ جنت میں جوان ہو کر جائے گی، کیونکہ احادیث میں آتا ہے کہ جتنے بھی جنت میں جو لوگ بسیں گے نا وہ جوان ہوں گے، بڑھاپے میں نہیں ہوں گے، جو بوڑھے بھی مرے ہیں جنت میں وہ جوان ہوں گے، سدا جوان رہیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھئی بوڑھا ہونے سے میرا مطلب تھا کہ یقیناً جب وہ جنت میں جائیں گی تو وہ تو جوان ہوں گی، بڑھاپے کی حالت میں نہیں ہوں گی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز مزاح ہوا کرتا تھا وہ ایسا ہوتا تھا۔ اسی طرح ایک صحابی رضی اللہ عنہ جن کا نام احادیث میں آتا ہے حضرت مالک اشجعی رضی اللہ عنہ، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک سے واپسی پہ ایک جگہ جب پڑاؤ ڈالا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چمڑے کے ایک چبوترے میں اندر لیٹے ہوئے تھے، تو وہ صحابی اس چبوترے کے دروازے پہ گئے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، حضور نے سلام کا جواب دیا تو اور فرمایا کہ اندر تشریف لے آئے، تو ان صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ پورا کا پورا اندر آ جاؤں، تو حضور نے کہا جی پورے کے پورے آپ اندر تشریف لے آئے۔ اسی طرح ایک اور صحابی رمضان میں حضور کی خدمت میں آئے اور کہا یا رسول اللہ میں تباہ ہو گیا، حضور نے پوچھا کیا مسئلہ، تو کہا کہ یا رسول اللہ رمضان میں
میں نے جو ہے وہ بیوی سے ہم بستری کر لی. حضور نے کہا کہ اچھا اس کا تدارک یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرو. حضور نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ ایک غلام آزاد کرنے کے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں غلام کہاں سے آزاد کروں، غریب آدمی. حضور نے کہا اچھا پھر رمضان میں روزہ توڑنے کا جو دوسرا کفارہ ہے وہ یہ ہے کہ 2 مہینوں کے روزے رکھو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ 1 مہینے کے رکھے نہیں جا رہے، 2 مہینوں کے کیسے رکھوں گا؟ حضور نے کہا اچھا پھر تیسرا طریقہ ایسا کرو کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مدینے میں میں بہت خود مسکین ہوں، 60 مسکینوں کو کھانا کون کھلائے گا، میرے پاس تو پیسے نہیں. حضور ہنسے اور فرمایا کہ اچھا بیٹھو یہیں پہ بیٹھ. تھوڑی دیر بعد کوئی صحابی آیا اور صدقے کی مد میں ایک کھجور کا ایک بہت بڑا ٹوکرا حضور کی خدمت میں پیش کیا. حضور نے کہا کہ ابھی وہ جو سوال پوچھنے آئے تھے صحابی کہاں گئے؟ وہ آئے اور حضور نے ان سے کہا کہ لے لو یہ والا ٹوکرا، لے لو یہ میری طرف سے لے لو اور جا کے اپنا کفارہ اس سے پورا کر لو اور اسے مسکینوں کو کھلا دو یا کچھ اس سے پورا کر لو. تو وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ کس کو دینا ہے جو مجھ سے زیادہ مسکین ہے؟ حضور نے فرمایا جی. تو وہ صحابی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ مدینے میں مجھ سے کوئی زیادہ مسکین نظر نہیں آتا. حضور ہنسے اور فرمایا کہ جاؤ یہ بھی لے جاؤ، یہ بھی اپنے پاس رکھو. تو اپنے ساتھ رہنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ جو حضور کا برتاؤ ہوتا تھا، مزاج ہوتا تھا، وہ ہمیشہ سیریس نہیں ہوتا تھا، مزاح والا بھی ہوتا تھا. ہمارے مزاج میں ایک چیز ہے کہ یار ہمیشہ علماء یا جو اس طرح کے احباب ہوتے ہیں وہ سنجیدہ رہنا چاہیے. نہیں، جس بندے نے دعوت کا کام کرنا ہوتا ہے، لوگوں کو دین کے ساتھ جوڑنا ہوتا ہے یا کسی بھی مشن کے ساتھ ملانا ہوتا ہے، تو اس میں مزاح کا مادہ بھی ہونا چاہیے. اور یہ شریعت کا ایک پورا پہلو ہے جو ہمیں یہ چیز سکھاتا ہے کہ حضور نے مزاح کیا، اور یہ ایک لازمی حصہ ہے انسان کے مزاج کا. ہم اپنے معاشرے میں ان چیزوں کو دیکھیں. اب جو یہ تو پازیٹیو، یہ درست پہلو تھے جو میں نے آپ کے سامنے مزاح کے رکھے ہیں. اب ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ ایسے کون کون سے کام ہو رہے ہیں جو ہم بطور مزاح کرتے ہیں لیکن وہ مزاح ہے ہی نہیں، وہ ایک گناہ کا کام ہوتا ہے. اس میں ہم جھوٹ شامل کر دیتے ہیں. کسی بندے کو جا کے ڈرا دیا بھائی آپ کے بھائی کو ایسا ہوا، اور وہ تھا نہیں. جس طرح کہ ایک عالمی طور پہ اپریل میں اپریل فول کے نام سے ایک دن منایا جاتا ہے. جب وہ دن آئے گا تو اس میں پورا جمعہ انشاءاللہ پڑھائیں گے زندگی رہی تو. لیکن یہاں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ دن کیوں منایا جاتا ہے. اس دن کا پس منظر کچھ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں لوگ ایک دوسرے کو جھوٹ بول کر ڈراتے ہیں. یہ عالمی طور پہ مناتے ہیں. چونکہ انگریزوں میں ایسی چیزیں اس لیے رواج پائی جاتی ہیں کہ ان لوگوں کے پاس سکون کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ جو بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں نکل آتی ہیں، رائج ہو جاتی ہیں، وہ اس لیے ہو جاتی ہیں، یہ وہیں سے ہو کے آتی ہے. ان لوگوں کے دل، ان لوگوں کے پاس اسلام کی نعمت نہیں ہے، وہ ہر وقت پریشان رہتے ہیں. اب جو بندہ پریشان رہتا ہے اس کو ضرورت ہوتی ہے کسی ایسی چیز کی کہ جس میں اپنے آپ کو مشغول کر کے وہ اپنی پریشانی کم کرے. تو اس طرح کے کاموں کے لیے پھر انہوں نے مختلف تہوار بنائے، حتیٰ کہ وہاں پہ رسمی شادیاں بھی کی جاتی ہیں. بالفرض ایک لڑکے اور لڑکی کو ملایا، آج آپ کی ویسے شادی کی رسم کرتے ہیں تاکہ خوشی منائے. شادی نہیں کرنی، لیکن جس طرح ایک شادی کی جاتی ہے، ایک دلہن بنائی سجائی جاتی ہے، ایک لڑکے کو دولہا بنایا جاتا ہے، پورے ایونٹ اس میں کیے جاتے ہیں. مقصد کیا ہوتا ہے؟ بس اپنے آپ کو تھوڑا سا خوش کرنا. ہمارے پاس جو یہ اسلام کی نعمت ہے، ہمارے پاس جو یہ دین کی نعمت ہے، یہ کلمے کی نعمت ہے، اس جیسی کوئی اور نعمت نہیں ہے. اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے. اور بہت سے لوگ مزاح میں بسا اوقات اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ اسلامی شرعی چیزوں کے ساتھ مزاح کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور اس چیز میں خیال بھی رکھنا چاہیے، اگر کوئی بندہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں مذاق اڑا لے یا اللہ رب العزت کے احکامات کا مذاق اڑانا شروع کر دے،
تو وہ بندہ اسلام سے بھی جائے گا۔ تو ایسے معاملات میں انسان کو مزاح کرتے ہوئے بھی سوچنا چاہیے کہ کیا جو میں مزاح کر رہا ہوں اس سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچے گی۔ کوئی ویڈیو بھی بنا رہا ہے اس میں بھی یہ چیز سوچے کہ یار جو میں کام کر رہا ہوں کہیں وہ میرے مسلمان بھائی کی ایذا رسانی کا تو نہیں ہو۔ اگر کوئی بندہ اسے ناپسند کرتا ہے، آج کل چونکہ میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ جو بڑی عمر کے حضرات ہیں شاید ان کو یہ چیز محسوس نہ ہوتی ہو، لیکن جو نوجوان ہیں ان کو پتا ہے کہ آج کل سوشل میڈیا پہ کیسا مزاح چلتا ہے۔ ایک دوسرے کا 2 منٹوں میں مزاح بن جاتا ہے۔ ایک مزاح جو میں پوائنٹ سمجھا رہا ہوں، امید ہے آپ اسے سمجھیں گے کہ ایک مزاح ہے جو حقیقت میں، جس طرح کے پیچھے میں نے مختلف احادیث آپ کے سامنے رکھی، واقعات اس میں رکھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز مزاح کا طریقہ آپ کو بتایا کہ آپ مزاح اس طرح سے فرمایا کرتے تھے۔ اس سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز مزاح تھا وہ ایسا ہوتا تھا کہ ایک درست بات آپ ارشاد فرماتے اور اس بات میں کوئی جھوٹ نہیں ہوتا تھا، لیکن انداز ایسا ہوتا تھا کہ وہ بندہ وہ ایک مزاح کے طور پہ پیش ہو جاتا تھا۔ جبکہ ہمارے معاشرے میں جھوٹ بول کر مزاح بنایا جاتا ہے اور اس جھوٹ کی بنیاد پہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں، دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، بسا اوقات مہینوں تک گپ شپ ختم ہو جاتی ہے۔ اب جو ایسا مزاح ہے تو اس مزاح سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ہماری زندگیوں میں یہ غصہ، یہ بھی انسان کے مزاج کا حصہ ہے۔ جب وہ کوئی غیر شرعی کام دیکھے تو اس کو غصہ آنا چاہیے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھے نہیں آتا تو پھر آپ کامل انسان نہیں۔ حضور کی سنتوں کی کہیں مخالفت ہو رہی تو آپ کو غصہ آنا چاہیے۔ مجھے آنا چاہیے، میں غصہ کروں گا۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب آپ تو ہر وقت ہنستے ہیں، مذاق کرتے ہیں، آج آپ غصہ ہو گئے۔ ہاں، یہ غصے کی جگہ ہے، مجھے ہونا چاہیے۔ اور جہاں مذاق کی جگہ ہے تو وہاں پہ اگر میں منہ پھلا کے بیٹھا ہوں تو یہ بھی شریعت کا حصہ نہیں ہے۔ وہاں پہ مزاح کرنا چاہیے، خوشی کے موقع پہ خوشی، غم کے موقع پہ غم، غصے کے موقع پہ غصہ اور نرم مزاجی کے موقع پہ نرم مزاجی۔ یہ تمام جہاد جو ہیں اسی کو ہم اپنی زندگیوں میں اپنائیں گے تو ہماری زندگی خوبصورت بنے گی، ہماری زندگیوں میں بہتری آئے گی اور ہم اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے ان تمام باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔